Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we'll focus on the topic civil society in Pakistan, and it is in the subject of social change and development in Pakistan. Actually this lecture is being recorded for the students of Peace Pakistan Studies semester 4. Next one. So let's first try to understand the very concept of civil society. What is a civil society? According to the World Bank, civil society refers to a wide array of organizations, community groups, non-governmental organizations, labor unions, indigenous groups, charitable organization, faith-based organization, professional association and foundations. یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے جو ورلڈ بینک نے دیا ہے. سول سوسائٹی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کافی کنفیوژن ہے, ایمبیگوٹی ہے, اینڈ دا اسکالرس آر ناٹ ایگریٹ. تو اس لیے میں نے وہ سمپل چیزیں آپ کے لیے دیے ہیں, کیونکہ یہ لیکچر زیادہ ڈیٹیل چیزوں کے لیے نہیں ہے. سمپل آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے. ان کے خیال میں کہ یار سول سوسائٹی از ایکچولی اے نیٹ ورک آف آرگنائزیشن. اوکے, فار ایگزامپل کمیونٹی گروپس اس میں ہے, کمیونٹی کی مختلف گروپس ہے, وہ ایجوکیشنل گروپس ہوں یا کیا ہے, سوشل گروپس ہو, جو بھی ہو, مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, این جی اوز, لیبر یونینز جو ہے مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو تنظیمیں کام کرتی ہے, انڈیجنس گروپ جتنے بھی ملک میں جتنے بھی گروپ ہے اور ان کا کوئی کسی معاشرے کی کسی مخصوص طبقے کے لیے یا کولیکٹیو معاشرے کی کولیکٹیو مقصد کے لیے جو کام کرتے ہیں. اس طرح جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں, جو خیراتی ادارے ہیں ہمارے ہاں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن جو کلچر یا ریلیجیس آرگنائزیشن ہوتے ہیں, جو مذہبی تنظیم ہوتی ہیں. اس طرح پروفیشنل ایسوسیشن جو مختلف کیا ہے پروفیشنل لوگوں کی جو تنظیمیں ہیں, مثلا اساتذہ کی تنظیمیں ہیں یا کیا فار ایگزامپل ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں. اس طرح فاؤنڈیشن جو ہیں, تو یہ سارے ان کا جو نیٹ ورک ہے ان کو ہم سمپلی کیا کہتے ہیں, سول سوسائٹی کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک. Okay, next, according to WHO, civil society refers to the space for collective action around shared interests, purposes, and values, generally distinct from government and commercial for-profit actors. Civil society WHO کے خیال میں یہ کیا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے کہ it is the collective activity, okay, action of the society. ایک تو یہ ہے, اور کیا ہے کہ یہ اٹ از بیسڈ آن دا شیئرڈ انٹرسٹ, پرپسز اینڈ ویلیوز آف دا سوسائٹی. اس کی جو بنیاد ہے, یعنی یہ کیا ہے, معاشرے کی ایک کلیکٹیو جو ایکشن ہے, اصل میں اس کے لیے جگہ دینے کا نام کیا ہے, وہ سول سوسائٹی ہے. اس کو اپرچونٹی دینے کا نام کیا ہے, وہ سول سوسائٹی ہے. اس طرح اس کی جو بنیاد ہیں وہ معاشرے کی جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے, پرپز ہے, جو ویلیوز ہیں, اسی پر ہوتا ہے. ان کی کسی سائڈ کو, آسپیکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. جنرلی ڈسٹنکٹ فرام گورنمنٹ اینڈ کمرشل فار پروفٹ ایکٹرز. اور پھر تیسرا ان کا کیا ہے جو فیچر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سے الگ تھلگ ہوتا ہے, یعنی اٹ از ناٹ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ. اور پھر یہ کہ یہ کمرشل بھی نہیں ہوتا, اٹ از نان کمرشل, یعنی اٹ از ناٹ ڈریون بائی اینی پروفٹ, اوکے, اینی کمرشل گینز, یہ کمرشل نہیں ہوتا. تو WHO کے خیال میں کہ یہ اس طرح کی جو سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں, کہ یہ کلیکٹیو ایکشن آف سوسائٹی ان کے لیے پلیس کریٹ کرتا ہے. یہ معاشرے کی ویلیوز, ان کی مقاصد, انٹرسٹ پر مبنی ہوتا ہے, ان کی پر بیس کرتا ہے, اور یہ گورنمنٹ سے مختلف ہوتا ہے, اور یہ نان کمرشل یا نان پروفٹ ہوتا ہے. ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو سول سوسائٹی انکلوڈز چیریٹیز, یعنی جس طرح وہ ورلڈ بینک کہتا ہے, وہ WHO بھی اس طرح کہتا ہے,
کہ جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے وہ ہوں ڈیولپمنٹ این جی اوز، جو این جی اوز ہیں اور معاشرے کے مختلف کیا ہے کے لیے مختلف ڈیولپمنٹل کام کرتے ہیں، مثلاً سڑکوں کے حوالے سے، پانی پیور پانی کی سپلائی کے حوالے سے. اس طرح کمیونٹی گروپس ہیں، معاشرے میں جو مختلف کمیونٹی گروپ ہیں جو ویلفیئر ایسوسیشن وہ بناتے ہیں، معاشرے کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ویمنس آرگنائزیشن جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ہیلتھ بیسڈ آرگنائزیشن جس طرح کہ میں نے اوپر بتایا. پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، اس میں مختلف پروفیشنل لوگ. ٹریڈ یونینز اور سوشل موومنٹس اس میں بھی ہیں. کوalition اینڈ ایڈوکیسی گروپ، یعنی جو مخصوص کاز کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے تحریک چلاتے ہیں. تو وہ ساری ایسی تنظیمیں ان کا جو کیا ہے جو نیٹ ورک جسے ہم کہیں اس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں. نیکسٹ اچھا نیکسٹ انٹلیکچوئلس کی ٹو انٹلیکچوئل سوشیالوجسٹ کی میں نے وہ ڈیفینیشن دی ہے. Alexis de Tocqueville presented it as the voluntary, non-political organization that strengthened democracy, preventing a tyranny of the majority. Alexis de Tocqueville جو کیا ہے ایک فرینچ انٹلیکچوئل ہے، فلاسفر ہے اور بیسیکلی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ کانسیپٹ ڈیفائن کیا سول سوسائٹی کا. تو ان کے خیال میں کیا ہے والنٹری، یعنی یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک والنٹری نان پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشن ہوتا ہے. جو سول سوسائٹی کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ایکچولی دا گروپ آف والنٹیئرز. یہ والنٹیئرز اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی میں نے بتایا کہ اس کا کوئی سوشل یا پولیٹیکل گین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نان پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشن اس ٹھیک ہے کہ یہ نان پولیٹیکل ہوتا ہے. دیٹ اسٹرینتھن ڈیموکریسی پریونٹنگ اے ٹائرنی آف دا میجورٹی، یعنی جو ڈیموکریسی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور اگر میجارٹی کے حوالے سے کوئی اس طرح سپریشن ہو تو اس کا راستہ یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یعنی Alexis de Tocqueville ہی ڈیفائنز سول سوسائٹی ان پولیٹیکل ٹرمز بیسیکلی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے سوسائٹی کا یہ اب کافی وسیع ہے. Richard Holloway sees civil society as citizen associating neither for power nor for profit, complementing government and business. یہ جنٹل مین کیا کہتا ہے ریچرڈ ہالوے کہ یار یہ سول سوسائٹی یہ سٹیزن کو آپس میں باندھے رکھتا ہے، جوڑتا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے نہیں ہوتا، یہ کسی کمرشل گینز کے لیے، پروفٹس کے لیے نہیں ہوتا. اور یہ گورنمنٹ اور جو کیا ہے بزنس سیکٹر ہے ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر خود یہ کسی پروفٹ ڈریون نہیں ہوتا، یہ پاور ڈریون نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا نچوڑ کیا ہے یہ میں نے آپ کو دیا ہے. سو سول سوسائٹی از اے نیٹورک آف پیپل، گروپس or organization that works for the interests of the citizens, operating outside of the government and does not aim at profit making. یعنی یہ کیا ہے، یہ تین چار چیزیں یہاں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ پیپل گروپ یا آرگنائزیشن کا ایک نیٹورک ہے، کلیکٹیو ان کا جو کیا ہے نیٹورک ہے، انہی کا نام سول سوسائٹی ہے. اچھا، اور یہ کیا کرتا ہے، ورکس فار دا انٹرسٹ آف اے سٹیزن، یہ سٹیزن کی انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں سول سوسائٹی، اور یہ گورنمنٹ کی ہولڈ سے باہر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کوئی کمرشل گین نہیں ہوتا، پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو معاشرے کا نیٹ ورک ہے ایسے لوگوں ایسے گروپ پر مشتمل، وہ سول سوسائٹی کہلاتا ہے. یعنی سول سوسائٹی یہ کیا ہے، it invokes the civic sense of the society, of the citizen of society, the civic responsibility of the citizen of a society.
ان کی کیا ہے جو سماجی سوچ ہے، شعور ہے، انہی کو یہ بیدار کرتا ہے، اور اسی کو لے کر وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. نیکسٹ اوکے، سول سوسائٹی ان پاکستان. ناؤ وی کم ٹو پاکستان کہ یہ یہاں صورتحال کیا ہے. سول سوسائٹی کا جو رول ہے خاص کر ہم اس پر فوکس کریں گے. Civil society and citizens' participation in civic causes has a long tradition in South Asia. یہ ہسٹوریکلی میں کہتا ہوں کہ یار ساؤتھ ایشیا میں یعنی قیام پاکستان سے پہلے ہی اس کی روٹس ہمیں ملیں گی. سول سوسائٹی کی جو کیا ہے ایکٹیویٹیز ہیں. Pakistan's freedom movement was advanced by hundreds of citizen groups organized in various professional forums. For example, lawyers, educationists, students, women groups, and cultural and literary bodies who worked in their own domain alongside the political cadre of Muslim League. یعنی یہ جو سول سوسائٹی ہے اس کی روح قیام پاکستان سے پہلے ہم کو ملیں گی کہ جو تحریک پاکستان تھی یعنی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی ایسی آرگنائزیشن تھی جن کا کافی بڑا پریشر تھا. دے سروڈ ایز اے پریشر گروپ. اوکے، انہوں نے لوگوں کو بیدار کیا، پولیٹیکل کانشیسنس، ان کے حقوق کے حوالے سے ان کے لیے کام کیا. ان میں لائرز تھے، ایجوکیشنسٹ ماہرین تعلیم تھی، اسٹوڈنٹس ونگز تھی، ویمن گروپس تھی، اور اس طرح مختلف جو سماجی اور ادبی تنظیمیں تھیں. انہوں نے کافی کام کیا آل انڈیا مسلم لیگ کہ جو پولیٹیکل کیا ہے پلیٹ فارم ہے ان سے الگ، اور آل انڈیا مسلم لیگ کا کام کافی آسان کیا. تو the welfare and civic role of these non-political bodies is well documented in Pakistan's freedom movement literature, the most prominent being Sir Syed Ahmad Khan's Muslim Educational Conference in 1885, which played a key role in the formation of the Pakistan Muslim League, in 1906. All India Muslim League, it is not Pakistan Muslim League, please correct, All India Muslim League, and then in the Pakistan movement itself. تو کیا مطلب ہے کہ جو سب سے اہم کردار ہے سول سوسائٹی کے حوالے سے، وہ اگر علی گڑھ مومنٹ ہے، سر سید احمد خان کا علی گڑھ مومنٹ ہو، دیٹ از اے ویری گلوریس ایگزامپل آف دا سول سوسائٹی آف مسلم انڈیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سر سید احمد خان از ناٹ اونلی دا فاؤنڈر آف ٹو نیشن تھیوری بٹ ہی از آلسو دا فاؤنڈر آف سول سوسائٹی آف مسلم انڈیا. مسلمانوں میں جو سول سوسائٹی کا جو کیا ہے شعور ہے اس کی بنیاد اور اس کو پروموٹ کیا بھی وہ سر سید احمد خان ہے. تو اس کا جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ اس کا گلوریس ایگزامپل ہے، اور خاص کر اس کا جو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو 1885 میں انہوں نے قائم کیا تھا. تو یہ صرف ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر سال اس کے سالانہ اجلاس ہوا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی مختلفوں جو کیا ہے مسائل پر، سماجی مسائل پر بھی اور سیاسی مسائل پر بھی اس میں بحث ہوتا تھا. تو گیا کہ انہوں نے مسلم انڈیا کی جو کلیکٹیو کانشیسنس ہے اس کو بیدار کرنے میں انہوں کا کافی کردار رہا. اچھا، پھر نیکسٹ اگر سید امیر علی، ہی از اندر ویری پرومیننٹ فیگر، اور ان کا کیا ہے بہت بڑا کردار ہے سول سوسائٹی کے حوالے سے. نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ برٹش ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا قیام تھا. یعنی جو برٹش ریڈ کراس سوسائٹی تھی خاص کر بلکان وار میں اور فرسٹ ورلڈ وار میں، وہ مسلم جو سولجرز تھے ان کی کیا تھی مدد نہیں کیا کرتی تھی. تو اس لیے سید امیر علی نے 1910 میں برٹش ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اس کی بنیاد رکھی، اور اسی کے پلیٹ فارم سے مسلم سولجر، عرب سولجر، ٹرکش سولجر اور ہندوستان کے جو مسلمان سولجر تھے، ٹھیک ہے، ان کا کافی انہوں نے ریلیف پرووائڈ کیا. اور اس طرح
اگر ہم کیا ہے کہ پھر ورلڈ وار فرسٹ کے دوران آٹمن خلافت کے لیے جو تحریک چلی، خلافت تحریک، اور پھر جو مسلم والنٹیئرز وہاں گئی، ٹرکی گئی، اور خاص کر جو ایڈ میڈیکل ایڈ کے حوالے سے جو ایفرٹس تھی ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں، جو وفد جو والنٹیئرز وہاں گئے تھے، تو یہ بھی ایک گلوریس کیا ہے سائٹ ہے مسلم سول سوسائٹی کا برٹش انڈیا میں. تو یہ گوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار قیام پاکستان سے پہلے یہ سول سوسائٹی کا جو شعور تھا، یہ کانسیپٹ تھا، یہ مسلمانوں میں موجود تھا. نیکسٹ. اچھا، قیام پاکستان کے بعد reflecting on this long tradition, civil society in Pakistan today is comprised of a wide range of organizations, associations, individuals and movements. یعنی آج قیام پاکستان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، اگرچہ ابتدا میں یہ اتنا زیادہ فعال نہیں تھا. سول سوسائٹی کافی مسائل کا سامنا، کافی جد و جہد ان کو کرنا پڑا ہے، لیکن ان ریسنٹ پاسٹ یہ کافی ویجلنٹ ہو گیا ہے. کیا ہے کہ اب یہ مختلف آرگنائزیشن، ایسوسیشن، انڈیویجولس ہیں، مختلف قسم کے مومنٹس ہیں سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. The role of civil society organizations in the country has increased over the past 3 decades. یعنی یہ جو past 3 decades ہیں، پچھلے جو کیا ہے 3 decades ہیں، دہائیاں ہیں، اس میں خاص کر اس کا کردار کافی بڑھ گیا ہے. اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن جس کو ہم سی او اوز کہتے ہیں، سی ایس اوز، وہ کافی ان کا یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وہ کافی بڑھ گئی ہیں. And more recently, natural calamities have further expanded the funding and presence of CSOs. یعنی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، یعنی جو خاص کر ملک میں مختلف جو نیچرل کیلیمیٹیز آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں، خاص کر جو 2005 کا زلزلہ تھا، پھر فلڈ 2010، پھر یہ کیا ہے جو اسوات میں جو کچھ ہوا ملیٹنسی کے دوران، اور جو IDPs، تو پھر جو تھر میں جو ڈراٹ سیزن رہا ہے خاص کر کچھ سالے سے، تو سیلاب وغیرہ، یہ ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سول سوسائٹی کا کردار اب ہم نظر انداز نہیں رکھ سکتے. اور ان چیزوں نے سول سوسائٹی کے لیے ایک اسپیس کریٹ کیا ہے، اور یہ نیٹ ورک مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. And according to a report of Asian Development Bank in 2002, there were some 45,000 active civil society organizations employing 250,000 people, and this number is likely to be much higher today. یعنی ایک رپورٹ یہ آئی کہ تقریباً 45,000 ایکٹیو سول سوسائٹیز آرگنائزیشن ہیں، یعنی رجسٹر نان رجسٹر سب ملا کر گاؤں کے چھوٹے چھوٹے لیول. یہ کافی وسیع اسٹڈی تھی. تو چھوٹے چھوٹے ہر گاؤں میں بھی تنظیمیں موجود ہیں. اگرچہ پاکستان چلڈرنس آفس ایسوسیشن ہے، ان کے خیال میں تقریباً 10 سے لے کر 15,000 تک ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو رجسٹر تنظیمیں ہوتی ہیں، سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کافی جو گاؤں کے لیول پر خاص کر ہم نے یہ کووڈ-19 سیناریو میں دیکھ لیا کہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنی لوگوں کی، اور یہ سول سوسائٹی ہی کا رول تھا کہ انہوں نے لوگوں کی کافی مدد کی. Important civil society organization in Pakistan include ED Foundation. یہ کچھ تنظیمیں ہیں میں نے دیے ہیں، اور بھی ہیں ہزاروں میں ہیں، چند اہم ہیں. ED فاؤنڈیشن کو دیکھیے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، چپا ویلفیئر ایسوسیشن، آغا خان فاؤنڈیشن، کیئر پاکستان، الخیر فاؤنڈیشن، عورت فاؤنڈیشن، اپوا یعنی آل پاکستان ویمن ایسوسیشن، امن فاؤنڈیشن، عرب پاکستان فنڈ، پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی، مسلم ہینڈز، ضیا پاکستان ٹرسٹ، سیو دا چلڈرن، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اینڈ مینی ادرس. یہ کچھ تنظیمیں ہیں جو میں نے دیے ہیں. تو یہ ساری کیا ہیں، سول سوسائٹی کی نمائندہ تنظیمیں ہیں. نیکسٹ.
رول آف دا سول سوسائٹی ان پاکستان. یہ میں نے چند چیزیں آپ کے لیے دیے ہیں. ان کا رول کافی وسیع ہے. اس لیکچر میں ان سب کو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انکمپاس آل دیئر ایکٹیویٹیز. یہ چند میں نے آپ کو مثال کے طور پر دیے ہیں. تو سول سوسائٹی کا جو بہت بڑا کردار ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. The most important role of the civil society in Pakistan is its help in time of disasters. Civil society organizations have even left the government institution behind in crisis. یعنی بعض اوقات کرائسس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشن وہ جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کا اتنا وہ کردار ہوتا ہے. فار ایگزامپل ان دا پریزنٹ سیناریو آف کووڈ-19 جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو سیناریو ہے آپ دیکھ رہے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن ہیز رسپونڈیڈ ان اے ویری آرگنائزڈ, ڈسپلنڈ اینڈ افیکٹو مینر سرپاسنگ آل ادر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. تو پریزنٹ سیناریو میں الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, جنہوں نے انتہائی منظم اور انتہائی مؤثر طریقے سے وہ ان کا رسپانس رہا کرونا وائرس کے خلاف. مختلف ان کی ایکٹیویٹیز رہی اور گورنمنٹ سے بھی زیادہ وہ ان کے جو والنٹیئرس تھے وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور یہ رپورٹس, انٹرنیشنل رپورٹس یہ کنفرم کر رہے ہیں. It has helped even the government institution. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ انہوں نے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے ڈاکٹرز وغیرہ ہاسپٹلس کو جو آلات ہے اور ماسک ہے وہ پرووائڈ کیے. By providing protective medical equipment, hospitals, quarantine centers, labs, medicines and ambulances. یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. It has distributed food package of worth more than rupees 2 billion by May 2020. یعنی May 2020 کے ایک رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن نے تقریباً 2 بلین روپیز کا سے وہ فوڈ پیکج وہ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا لوگوں میں جو معاشرے کے غریب لوگ تھیں جو کووڈ-19 کے وجہ سے متاثر ہوئی, کام نہیں کر سکی, بے روزگار ہو گئی. تو ان کی اس طرح many other civil society organizations especially at local level have also extended their time need help. local level پر جو کافی جو تنظیمیں اور لوگوں کی کیا سماجی جو کارکن تھے ان کی کافی کاوشیں رہی ہیں اس حوالے سے اور کافی لوگوں کو کی انہوں نے مدد کی. Similarly, the civil society organization rendered valuable services in the wake of the earthquake of 2005, flood of 2010, and several other natural calamities, for example, drought-affected area of Thar. اس طرح 2005 کے زلزلے کے بعد جو صورتحال تھی 2010 کے فلڈ سے جس طرح لوگ متاثر ہوئے اور باقی نیچرل کیلمٹیز وقتاً فوقتاً آتی ہیں, ترب خاص کر جو خوش سالی سے کافی متاثر رہا ہے. تو سول سوسائٹی کی تنظیمیں وہ کافی ان کا کافی ایکٹیو رہی ہیں, کافی ان کا جو رسپانس ہے وہ پازیٹیو رہا ہے, ان کی کافی وہ کیا ہے خدمات ہے. نیکسٹ اوکے نیکسٹ سوشل سروسز یعنی کیا ہے ان سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی جو خدمات ہے سوشل فیلڈ میں وہ کافی وہ زیادہ ہے, خاص کر ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں. تو یہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ دی سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیلپ پور پاکستانیز ٹو گیٹ فوڈ. دیکھیے کہ فوڈ کے حوالے سے خیراتی ادارے ہیں, پرووائڈ میڈیکیشن دوائیاں دیتے ہیں, ایمبولینس سروسز ہیں ان کی بوقت ضرورت, اچھا سپورٹ سٹیزن ٹو انجوائے دیئر کنسٹیٹیوشنل رائٹس. سٹیزن کے جو کیا ہے ان کی جو آئینی حقوق ہے ان کے حوالے سے وہ کافی کام کرتے ہیں, ان میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. پرووائڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, بہت سی خیراتی ادارے ہیں, ٹرسٹ ہیں جو لوگوں کو فری تعلیم دیتے ہیں. کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن فیسلٹیز ٹو دا انڈر پریویلیجڈ
اچھا ایسی کیا ہے کلین واٹر اور سینیٹیشن فیسلٹیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو معاشرے کا جو کیا ہے پور سیکشن ہے. سپورٹ آرفنز اینڈ پرووائڈ شیلٹر ٹو دا ہوم لیس اینڈ نیڈی. اس طرح جو یتیم خانے وغیرہ وہ انہوں نے قائم کیے ہیں اور بیگر افراد کی اس طرح وہ مدد کرتے ہیں. The most important role of civil society in social sphere is its efforts to promote education, particularly among the poor section, by providing donation to educational institutions, scholarships, and entrepreneur skills. تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بھی کافی مثبت کردار ہے پاکستان میں سول سوسائٹی کا، سول سوسائٹی کی تنظیموں کا. اور اس طرح کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ڈونیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکالرشپ دیتے ہیں غریب طلبہ کو جو کیا ہے، اور اس طرح جو ذہین طلبہ ہے ان کو، اور انٹرپرینور اسکل مینیجریل اسکلس پرووائڈ کرتے ہیں ان کو، مختلف قسم کے ٹریننگز فار ایگزامپل وہ دیتے ہیں. الخدمت اگین ان کی اس طرح پروگرام ہے، اسکالرشپ دیتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، کافی بچوں کی وہ مدد کرتے ہیں. اس طرح آرفن سینٹر ہے ان کے جو کیا ہے اغوش ہیں. تو اس حوالے سے یہ اور بھی کافی تنظیمیں ہیں وہ کام کرتی ہیں. The religious madrasas that cater the education needs of thousands of children particularly depend upon the generous donation of civil society. اب مدرسہ ملک میں جو مذہبی اسکولز ہیں ان کا جو کافی بڑا وسیع نظام ہے جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تو ان کی کیا ہے، ان کی ہیلپ کون کرتے ہیں؟ سول سوسائٹی کی افراد کرتے ہیں. انہی کی جو جنرس ڈونیشنز ہیں ان پر ان کا ڈپینڈ ہے، ان کو وہ چلاتے ہیں. اس طرح سول سوسائٹی ہے، سول سوسائٹی کے ہیلتھ میں بھی کافی کام ہے. اوپر میں نے بتایا کہ یار میڈیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، ایمبولینس سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح لیب فیسلٹیز ہیں ان کی ہاسپٹل ہے، ٹرسٹ ہیں جہاں مفت علاج ہوتا ہے ان کا غریب لوگوں کا. تو اس حوالے سے بھی کافی کام ہے. ڈیولپمنٹل ورکس، اس طرح سول سوسائٹی کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس وہ ان پر کام کرتے ہیں. روڈز کنسٹرکشن، اسٹریٹس، نالیاں وغیرہ ان کی پختگی، سینیٹیشن، اریگیشن جو ہے، پیور واٹر سپلائی، اس حوالے سے وہ کافی کام کرتے ہیں. مثلا جو ہمارے ہاں ملاکنڈ رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں، لوگوں کے تعاون سے روڈ، اسٹریٹس، سینیٹیشن، اریگیشن کی کافی وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس طرح پیور واٹر سپلائی، مسلم ہینڈز کو دیکھیے جو کیا ہے اس حوالے سے عوام کے تعاون سے وہ کام کرتے ہیں، ٹیوب ویلز وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اس حوالے سے سول سوسائٹی کا کردار کافی حوصلہ افزا ہے. اوکے، پولیٹیکل رول. سول سوسائٹی کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. اگرچہ یہ کافی میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا میں چونکہ ماشاء اللہ ریجیمز کی وجہ سے سول سوسائٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ان ریسنٹ پاس یہ کافی اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہو گیا ہے. میڈیا کی وجہ سے میڈیا پر ان کے جو آواز ہے کافی ابھی پاورفل ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں. Civil society in Pakistan also plays crucial role in creating political awareness among the people with respect to their constitutional rights. یعنی جو citizen rights ہیں، constitution جو fundamental rights provide کرتے ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں میں awareness وہ create کرتے ہیں. اچھا، اور اس طرح جو کیا ہے they also voice for the protection of the fundamental rights of the citizen and for the rule of law. یعنی rule of law کے لیے بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں. اور اس کی جو کیا ہے سمپل ایگزامپل ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان ریسنٹ پاسٹ. اسٹرانگ پروٹیسٹ آف سول سوسائٹی okay by mobilizing strong public pressure played significant role in ousting General Musharraf and restoration of judiciary in 2007 and 8. یعنی
پرویز مشرف صاحب کی جو آخری کیا تھے آخری دور تھا، خاص کر جوڈیشری کے خلاف ان کے جو وہ اسٹیپس تھے، ان کو سول سوسائٹی نے کافی ریزسٹ کیا، اور لائرز نے اور باقی سول سوسائٹی کی تنظیموں نے کافی جد و جہد کی، اور اس طرح جوڈیشری کے ریسٹوریشن میں اور جنرل پرویز مشرف کی کو اقتدار سے نکالنے پر مجبور کیا انہوں نے. اور یہ نہیں ہے جنرل ایوب خان کے کیا خلاف جو کیا ہے پولیٹیکل جو ایجوٹیشن شروع ہوا، اس میں بھی اصل میں سول سوسائٹی کا کردار تھا. فاطمہ جناح مس فاطمہ جناح کے پیچھے وہ کھڑے تھے. اس طرح ایسٹ پاکستان میں جو ملٹری ایکشن تھا، اس کے خلاف آواز اٹھایا. ماشاء اللہ ریجیمز کے خلاف ہمیشہ ان کے بعض اقدامات کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. تو ان کا پولیٹیکل رول یعنی ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، رول آف لا کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم کردار ہے. اس کو مزید پروموٹ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. نیکسٹ، سول سوسائٹی اینڈ ویمن، یعنی ویمن کی حقوق کے حوالے سے ان کی کیا ہے کافی وہ سول سوسائٹی میں کافی تنظیمیں اب آگے آ رہی ہیں. اگرچہ اس کی ٹو سائڈس ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے. بعض جو سول سوسائٹی کے آرگنائزیشن ہیں وہ ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، کلچر اور ریلیجن کے خلاف ان کا ایک وہ مومنٹ ہوتا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کہ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو ریئلی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، لیجسلیشن کے حوالے سے پریشر گروپ کے طور پر کام کرتے ہیں. اور قیام پاکستان کے بعد اس کا زہرا بیگم مولانا لیاقت علی خان ہی کو جاتا ہے، جنہوں نے اپوا یعنی آل پاکستان ویمن ایسوسیشن، اس طرح پاکستان نیشنل گائیڈز کے نام سے تنظیموں کی بنیاد اصل میں انہوں نے رکھی تھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے. So I have given to you today Pakistani women are also playing instrumental roles as civil society leaders. یعنی سول سوسائٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں خواتین ہمیں کافی آگے نظر آ رہی ہیں. پروموٹنگ کامن ویلیوز بیسڈ آن پیس، ٹالرنس اینڈ ویمنس رائٹس. ٹھیک ہے، جو مسنگ پرسن کی جو ایشو رہی ہیں اس طرح، تو ان میں خواتین کا کردار وہ کافی دیٹ از سگنیفیکینٹ. Many women-led organizations work inside communities throughout Pakistan, where they are gradually promoting economic and political empowerment, providing social services for those affected by the displacement, and facilitating rehabilitation for both victims and former militants. یعنی جو ملیٹنسی سے متاثر خواتین ہیں یا باقی، تو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، ان کی کیا ہے ان کو سوشل سروسز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں. لیکن ہمیں اس حوالے سے بہرحال یہ جو نیگیٹو سائڈ ہے اس پر کافی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنی ہی کلچر ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز کی ڈائریکشن میں، ان کی جو کیا ہے گائیڈ لائن میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے خلاف جو کیا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ ہو، اس کے الٹ وہ نتائج ہوں گے لانگ رن میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستانی سوسائٹی از کوائٹ سینسٹیو in religious matters. So this is a civil society and its role in Pakistan. Thank you. Assalamu alaikum.